اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فرمایا یہ ایک ایسی نیکی ہے، اس نیکی کی 3 چیزیں آپ کو اس دنیا میں ملیں گی. اب نبی کہہ رہا ہے، اب نبی کی بات پر اتنا اعتماد ہونا کہ مشاہدے سے زیادہ ہو، اپنے تجربے سے زیادہ ہو. نبی کہہ رہا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فرمایا جو سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے اور بار بار مانگتا ہے اور ہمیشہ معافیاں مانگتا رہتا ہے، اللہ اسے زندگی میں 3 چیزیں دے گا. جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، اس کی ہر بند گلی کھل جائے گی، ہر بندش ختم ہو جائے گی، ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی. من كل ضيق مخرجا. دوسری چیز ومن كل هم فرجا، اس کا ہر غم ختم ہو جائے گا. تیسری چیز ورزقه من حيث لا يحتسب، اللہ اس کے لیے معاش کا وہاں سے راستہ نکالے گا جہاں کا اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا. لیکن ہمیں تو معاش کا راستہ نظر آتا ہے کہ ایک دکان اور بڑھ جائے، تجربہ ہے نا، ایک فیکٹری اور بڑھ جائے، مشاہدہ ہے نا، 2 فیکٹریاں لگ جائیں، مشاہدہ ہے نا، ایک کاروبار اور شروع ہو جائے، تجربہ ہے نا. ان سب چیزوں سے معاش کا مسئلہ حل ہونا تو اندر ایمان ہے. لیکن نبی کی جو بات کہہ رہا ہے اس پر ایمان کتنا ہے؟ اور میرے عزیزو جب ایمان نہیں ہوگا تو پھر ملے گا کیا؟ پھر زبان کی حد تک کے استغفار سے کیا ملے گا جب تک کہ دل کی سچائی سے نہیں کرے گا. دل کی سچائی سے تو وہ کرے گا نا جس کا نفع اس کو سامنے ہوگا. ہمارے سامنے تو آج نیکیوں کا نفع ہی نہیں ہے نا، اس لیے نیکیوں سے دلچسپی بھی نہیں ہے. آج ہماری زندگیوں میں تو گناہوں کا خطرہ ہی نہیں ہے نا، اس لیے بچنے کی فکر بھی نہیں ہے. نیکیوں کا نفع نہیں ہے، یقین نہیں ہے، اس لیے دلچسپی بھی نہیں ہے. موڈ آ گیا تو نماز پڑھ لی، نہیں تو چھوڑ دی. دین کی جس بات کی طبیعت چاہیے وہ کر لی، جس کی طبیعت نہیں چاہیے چھوڑ دی، کیونکہ نفع کا یقین جو نہیں ہے، نفع بھی یقین نہیں ہے نا. اور گناہ ابا نہیں کر رہا تو بیٹا کر رہا ہے، بیٹا نہیں کر رہا تو بیٹی کر رہی، پریشانی کسی کو نہیں ہے. کیوں؟ گناہوں سے خطرہ کوئی نہیں، گناہوں سے خطرہ کوئی نہیں. نبی جو دین لے کے آئے، نبی جو قرآن لے کے آئے، اس میں تو اس بات کا اعلان ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جس کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی ہوگی اس کی زندگی میں کبھی سکون نہیں ہو سکتا. اور یہ ہمیں تو پتھر پہ لکیر لگتی ہے. ہمیں تو اپنے نبی کی بات پہ، قرآن کی اس بات پہ اتنا یقین ہے جیسے سورج آئے دن کا آنا یقینی ہے. اس سے بھی زیادہ یقین ہے کہ جس کی زندگی میں کھلی اللہ کی نافرمانی ہے اس کا دل کبھی چین سے نہیں رہ سکتا. اس کے کروڑ پتی نہ دیکھنا، ارب پتی ہونا نہ دیکھنا، اس کی 3000 کی 2000 کی گز کی کوٹھی نہ دیکھنا، اس کی 5 کروڑ کی گاڑی نہ دیکھنا. قسم خدا کی اگر اللہ کی نافرمانی ہے تو زندگی میں کبھی سکون نہیں ہو سکتا، اس کا دل کبھی چین سے نہیں ہو سکتا. اگر یہ میرا اندر مان جائے بتائیے نا، تو جیسے میں سانپ کی زہر سے اپنے بچوں کو بچاتا ہوں، اپنے آپ کو بچاتا ہوں، پھر کیوں گناہ کی زہر سے اپنے گھر کو پاک نہیں رکھوں؟ پھر کیوں میں اپنی زندگی کو گناہوں کی گندگیوں سے پاک نہیں رکھوں گا؟ اور اگر ہو بھی گیا تو فوراً تریاق استعمال کروں گا نا، توبہ کا. اگر سانپ ڈس بھی لے، کاٹ بھی لے تو کیا کرتے ہیں؟ چین سے بیٹھتے ہیں، سکون سے رہتے ہیں. چین نہیں آتا جب تک کہ یقین نہ آ جائے کہ یہ زہر ختم ہو گیا.
گناہوں کے اندر ہلاکت کا یقین آ جائے، گناہ ہو جائے گا، ولی سے بھی ہو جاتا ہے، نیک اور پارسا بھی سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن چین نہیں آئے گا جب تک کہ تریاق استعمال نہیں کرے گا۔ اگر یقین ہو چین نہیں آئے گا۔ ایک بچہ غلطی سے زہر کھا لے، بتائیے غلطی سے کھا لے، ہلاکت کا یقین ہے نا، اس مادی چیز میں ہلاک کر دے گا۔ جب تک طے کر کے اطمینان نہ حاصل کرے چین نہیں آئے۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، اس گناہ کی زندگی میں ہلاکت ہے، نہیں اٹھتی اندر سے دلچسپی، نہیں اندر سے فکر اٹھتی، نہیں یہ خطرہ لگتا۔ یہ عذاب ہے، یہ مصیبت ہے، جس کی نحوست یہ کہ ہر زندگی گناہوں سے بھر گئی، ہر گھر زندگی گناہوں سے بھر گیا، ہر خوشی گناہوں سے بھر گئی، ہر بازار گناہوں سے بھر گیا، ہر کاروبار گناہوں سے بھر گیا، اور نحوست کیا ہوئی؟ کسی چیز میں خیر نہیں رہی۔